میرے ایک دوست ہیں جی, his name is میاں رضا الرحمان. میاں صاحب جو ان سے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری انسان ہے جی, بڑے زبردست انسان ہے. میں اللہ سے ہمیشہ جب دعا مانگتا ہوں خیر کی, برکت کی, رزق کی, آسانیوں کی, اس کی رضا پہ راضی ہونے کی, اولاد کی اچھی تربیت کی, حلال رزق کی, والدین کی خدمت کی, تو میں ساتھ ہی ساتھ میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اے میرے اللہ مجھے اچھے دوست بھی چاہیے, مجھے اچھے لوگ بھی چاہیے, میری زندگی میں ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جن کی موجودگی میری زندگی میں میرے لیے معاون ہو جائے, میرے لیے وہ گائیڈنس کا سورس بن جائے, میری ڈیسیژن میکنگ آسان ہو جائے, میرے لیے رہنمائی کا سبب بن جائے. تو اللہ بڑا مہربان ہے جی. میں جہاں بے شمار وہ میرے سوال کے بغیر بھی دعائیں سنتا ہے, تو اس سوال اور اس دعا کو بھی میرے اللہ نے ہمیشہ قبول کیا ہے کہ بے شمار قابل زبردست لوگ ایڈ ہو جاتے ہیں. میاں صاحب جن کی میں بات کر رہا ہوں, میاں رضا صاحب, یہ اسی لسٹ میں شامل ہیں. اس میں کافی لوگ شامل ہیں, تو میاں رضا الرحمان بھی شامل ہیں. میاں صاحب کا کمال یہ ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ میرا واسطہ پڑا. میاں صاحب بھی اسکول چلاتے ہیں, معروف ایک اسکول چین ہے, وہ اس کو چلا رہے ہیں. اس کے ساتھ 4-5 بزنس ہیں وہ کر رہے ہیں. میں نے ان کے بزنس ایتھکس دیکھے, جو میں یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہوں, جو ہمیں کارپوریٹ انڈسٹریز میں ایتھکس پڑھائے جاتے ہیں, وہ سارے کے سارے ایتھکس جو ان سے میاں صاحب میں موجود ہیں. میں نے ان جیسا مہمان نواز انسان نہیں دیکھا. آپ اندازہ لگائیے گا کہ ان کا گھر اور میرا گھر ایک ہی وقت میں اکٹھے بنا تھا. انہوں نے پہلے میری دعوت کر دی تھی, اور آج تک میری بیگم دعوت ہی نہیں کر سکی. کیسے نہیں کر سکی؟ میری بیگم کہتی ہے ایسی دعوت جواب میں ہم کر ہی نہیں سکتے. وہ کہتی اس طرح کا مہمان نواز انسان ہم نے نہیں دیکھا جی. میں نے اتنا خوش اخلاق انسان کبھی نہیں دیکھا جی. میں نے اتنا وعدے کی وفا کرنے والا انسان کبھی نہیں دیکھا جی. میں نے حیادار, اتنا کیئر کرنے والا انسان کبھی نہیں دیکھا جی. میں عجیب بتاؤں, میرے بچوں کے بے شمار انکلز ہیں, میاں رضا بھی ان میں سے ایک انکل ہے, لیکن میرے بچوں کو اپنے اصلی چچاؤں سے زیادہ جو ان سے وہ میاں رضا سے پیار ہے. وجہ کیا ہے؟ میاں صاحب ان کے ساتھ انتہا کی شفقت برتتے ہیں. اور وہ ایک ہوتا ہے کسی غرض کے ساتھ شفقت, ایک ہوتا ہے بے غرض قسم کی شفقت. اب وہ یہ کہ جب میرا واسطہ ان کے ساتھ پڑا اور بے شمار خوبیاں میں نے ان سے دیکھی, ان میں دیکھی, تو میرا دل کیا کہ میں پتہ کروں کون سے ٹرینر سے انہوں نے ٹریننگ لی ہے. تو جب میں وہ ٹرینر ڈھونڈنے گیا تو مجھے ایک بھی ٹرینر نہیں ملا. میں نے کہا شاید انہوں نے کوئی شارٹ کورس کیا ہے. شارٹ کورس کی طرف میں آگے بڑھا تو پتہ لگا انہوں نے کوئی شارٹ کورس نہیں کیا. میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے کہا شاید ان کی کوئی سرٹیفکیشن ہوئے گی ایسی, جنہوں نے ISO 9000 کی ہوئی ہے. تو پتہ لگا وہ ISO 9000 سرٹیفکیشن بھی نہیں کی ہوئی. میں نے کہا یار شاید کسی بڑے مرشد کا کمال ہوگا, ایسا زبردست ہاتھ ہوئے گا جس پہ انہوں نے ہاتھ رکھ کے بیعت کیا ہوگا, اور اس کے بعد ان کی ہاتھ کی مٹی سونا بننے لگ پڑی ہے. تو پتہ لگا مرشد بھی مجھے کوئی نہیں ملا. میں نے کہا کچھ چلا کاٹا ہوگا. میں نے خریدنا شروع کیا. جب بھی کوئی پوری اسرار سا بندہ, ایکسٹرا آرڈنری سا, سپر مین سا لگتا ہے آپ کو, تو آپ تھوڑی سی زحمت کر کے کیا کرتے ہیں کہ آپ تلاش کرتے ہیں, کھوجتے ہیں کہ کیسے جو ان سے یہ تلاش کرنا ہے, جاننا ہے کہ آخر وہ کیا راز ہے یہ ساری خوبیاں اس میں. وہ چلا بھی مجھے کوئی نہیں ملا. زندگی میں یہ میں نے عجیب چیز دیکھی کہ وہ ساری چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار میں نے بڑی چیزیں پڑھی ہیں, کتابوں میں پڑھی ہیں. مجھے کوئی بزنس مین کامیاب ملتا ہے, کوئی سیلف میڈ ملتا ہے, کوئی انٹرپرینور ملتا ہے, کسی کی سکسیس سٹوری ہوتی ہے. مجھے ہاکی ٹیم کا کوئی پلیئر ملتا ہے, کرکٹ کا کوئی پلیئر ملتا ہے, مجھے کوئی پولیٹیشین ملتا ہے, مجھے کوئی خاندانی بندہ ملتا ہے. مجھے ایک صاحب ملے پچھلے دنوں, اور ان کی 4 نسلوں سے کاروبار تھا جی, اور 4 نسلوں سے وہ ایک بزنس چلا رہے ہیں الائڈ مارکیٹنگ کے نام سے. پاکستان ٹبیکو کے وہ ڈسٹریبیوٹر ہیں. میری ان سے وہ ملاقات ہوئی. میں ہر ایسے بندے سے جس میں کچھ نیا ہے, کچھ زبردست ہے, اس سے میں سوال ضرور کرتا ہوں کہ یہ کون سی ٹریننگ ہے, آخر کون سی اکیڈمی ہے, آخر کون سی یونیورسٹی ہے, آخر کون سا ٹرینر ہے, آخر کون سا مرشد ہے, آخر کون سی طاقت ہے, آخر وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کے اندر جون سا اتنی بڑی زبردست جون سی وہ بنیادیں رکھتی چیزیں اور آپ کی اتنی شاندار شخصیت بن گئی. میں حیران ہوا کہ میاں صاحب پہ بڑی ریسرچ کے بعد, بڑی تحقیق کے بعد اور بڑی محنت کے بعد جب میں نے بڑا کھوج لگایا, بڑا تلاش کیا, ان کو تب دیکھا جب ان کا بھی دھیان نہیں تھا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتا رہا ہوں, ایک نکتہ, کہ کبھی بھی جون سا نا کوئی کانشیس نہیں ہوتا تب اسے آبزرو کیا کریں. جب کانشیس ہوتا ہے نا سارا اس نے لبادہ اوڑا ہوتا ہے. جب وہ کانشیس نہیں ہوتا تو اس کا اوریجنل فیس سامنے آ جاتا ہے. تو میں نے ان کو تب بھی دیکھا, ہر جگہ دیکھا میں نے, کونوں خدروں میں بھی, چھوٹے چھوٹے معاملہ کرتے ہوئے, اپنے ملازمین کے ساتھ, اپنے گارڈز پینس کے ساتھ, اپنے ٹیچرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے, تنخواہ دیتے ہوئے, پیسے لیتے ہوئے, پیسے واپس کرتے ہوئے, چھوٹے چھوٹے معاملات میں. تو میرا ان سے یہ سوال آخر کار جب مجھے جواب نہیں ملا, پیر نہیں ملا, اکیڈمی نہیں ملی, انسٹیٹیوٹ نہیں ملا, ٹریننگ سینٹر نہیں ملا, کوئی جو سا وہ انسٹیٹیوٹ ایسا نہیں ملا جہاں سے مجھے پتہ لگ سکے کہ یہ کوئی ٹریننگ ہے, یہ کوئی گرومنگ ہے. کتابیں میں نے پوچھا جی کتنی ہیں, تو پتہ لگا کوئی خاص ایسی کتابیں بھی نہیں ہیں. میں بڑا حیران ہوا.
کہ اگر ایک جملہ کہوں اس موقع پہ آ کے جو میں نے انہیں کہا اور آپ کے سامنے وہ جملہ دہرا رہا ہوں. میں کہا میاں صاحب میں نے پھل کھایا ہے اور پھل میٹھا ہے, میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس درخت کا پھل ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جتنا میٹھا پھل ہے اور وہ درخت جو ان سے ہے وہ میٹھے پھل والا درخت نہ ہو. انہوں نے آخر کار یہ راز افشا کیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ قاسم صاحب یہ دراصل میرے والد صاحب کا کمال. میں نے کہا اچھا زبردست. اب میرے ایک انتہا کا ایک اشتیاق اور انتہا کی جو ان سی طلب پیدا ہوئی کہ آخر وہ کون سا شخص ہے جو ٹرینروں پہ حاوی ہے, آخر وہ کون سا شخص ہے جو پیروں پہ حاوی ہے, آخر وہ کون سا شخص ہے جو جس کی گرومنگ جو ان سی ہے, جو بزنس ایتھکس اور ایک MBA والا بچہ پڑھتا ہے, وہ پڑھ کے رٹے لگا کے GPA لے کے پاس ہو جاتا ہے لیکن ایتھکس کو اپناتا نہیں ہے. وہ کون سی انٹرپرینیورشپ ہے جو یونیورسٹی کا بچہ MBA کرتے ہوئے ڈگری میں تو کر لیتا ہے, ڈگری میں مکمل کر لیتا ہے اس چیز کو, لیکن معذرت کے ساتھ وہ انٹرپرینور بنتا نہیں ہے, پھر جاب شروع کر دیتا ہے. آج کل میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بھی مجھے کال آتی ہے اور کال کر کے کہتا ہے جی سر السلام علیکم, میں نام نہیں بتا سکتا, اپنی جاب سے بڑا فیڈ اپ ہوں, تو میں ساتھ ہی کہتا ہوں یہاں آپ کی نوکری بینک کی ہے یا آرمی کی ہے. وہ ہنس کے کہتا ہے آپ کو کیسے پتا ہے؟ تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ بزنس سارا کچھ پڑا ہوا ہے لیکن لائف میں کہیں پر بھی یہ وزڈم اور چیزیں اپلائی نہیں ہوئی. انہوں نے مجھے بتایا کہ سر اس کی وجہ, اس میٹھے پھل کی وجہ پھل کا کمال نہیں ہے, اس بیج کا کمال ہے, اس فاؤنڈیشن کا کمال ہے, اس بنیاد کا کمال ہے, جس بنیاد نے کیا کیا تھا جی, جس بنیاد نے بنایا تھا. کس کو بنایا تھا؟ اس میٹھے پھل کو بنایا تھا. اب ہوا یہ کہ جب میں نے یہ جانا, جب میں نے یہ سنا, جب میں نے یہ سمجھا, تو میں اس کنکلوژن پہ پہنچا جی, میں اس نتیجے پہ پہنچا جی کہ ممکن نہیں ہے کہ بغیر تربیت کے, بغیر گرومنگ کے, بغیر سکھائے ہوئے, بغیر سمجھائے ہوئے, بغیر اصلاح کے, بغیر جو ان سے وہ کسی پروسیس کے گزارے بغیر اتنی بلند عمارت جو ان سی وہ بنائی جا سکے. ایسا ممکن نہیں ہے جی, یہ پاسبل نہیں ہے جی. اب میرے ساتھ ہی میں خیال آیا کہ یہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ پھل ایک بڑا زبردست تھا اور پھل کا درخت بڑا زبردست تھا, تو آخر کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس نے اس پھل کو بنایا. میں نے تحقیق شروع کر دی. پہلا کام میں نے یہ کیا کہ جب بھی مجھے کوئی زبردست ایکسٹرا آرڈنری انسان ملتا ہے میں اس کے ساتھ ریڈیو پروگرام کرتا ہوں. آپ جانتے ہوں گے کہ میں ایک طویل عرصہ میں نے ریڈیو پروگرام کیے ہیں, تو اس کا نام منزل کا مسافر ہے. میں نے میاں صاحب کو انوائٹ کر لیا. میں کہ سر میری ریکویسٹ ہے آپ آئیے, میرے بے شمار سوال ہیں, ان سوالوں کے جواب میں آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو آپ ذرا زحمت کیجئے, تھوڑی سی مہربانی کیجئے اور تھوڑا سا وقت نکال کے ذرا مجھے بتائیے کہ وہ کیا راز ہیں, کیا سیکرٹس ہیں. تو ایک ریڈیو پروگرام کیا, وہ شاید انٹرنیٹ پہ کہیں موجود ہوگا. اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہے, کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے, کوئی ایسی چائے کی پیالی نہیں ہے, کوئی ایسی بزنس میٹنگ نہیں ہے, کوئی ایسی مشاورت کی میٹنگ نہیں ہے. ان کی محبت ہے کہ بے شمار جگہ مجھے وہ ریکویسٹ کر کے بلا لیتے ہیں. انہوں نے اپنی مجلس سے مشاورت میں مجھے شامل کیا ہے, بڑے فیصلے ہیں جس میں مجھے شامل کرتے ہیں. میں نے ہر جگہ ان کو یہ لالچ ہوتا تھا کہ میں قاسم سے کوئی نئی بات سیکھوں گا, کہ یہ پڑھانے والا پروفیسر ہے, اور مجھے یہ لالچ ہوتا تھا کہ یہ کسی عظیم باپ کا بیٹا ہے, اور وہ عظیم گمنام باپ جو ان سے ہے جس کی وجہ سے پھل اتنا میٹھا ہے. تو میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ باپ کیسا ہے. تو وہ سوال میرے بھی ہوتے تھے, سوال ان کے بھی ہوتے تھے. اب اندازہ لگائیے گا کئی ایسی میٹنگز ہیں جس میں ہم دونوں کی آنکھوں میں نمی آ گئی ہے, سچی بات. اور یہ طلب پیدا ہوئی ہے کہ کاش وہ 2006 میں انکل کا انتقال نہ ہوا ہوتا. انکل کا نام میاں فضل الرحمان تھا جی. تو میاں فضل صاحب کا انتقال نہ ہوا ہوتا تو یقین کیجئے میں جا کے ان کے ہاتھ چومتا, اور ہاتھ چومتا اور ان سے بات پوچھتا کہ آخر یہ آپ کے پاس سارا فن تربیت کا آیا کہاں سے, جو میں نے میرا لانس کی اور بے شمار جو ان سی دنیا کی تربیت کی ریسرچ پڑھی ہیں, بے شمار جو بلاگز پڑھے ہیں, بے شمار جو میں نے کام کیا ہے, بے شمار جو میں نے تحقیق کی ہے, بے شمار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں سیلف اسٹیم نہیں ہوتی جی. لوگ سچے کھڑے نہیں ہوتے, لوگ بریو نہیں ہوتے, نعرے مارتے ہیں, اندر سے بزدل ہوتے ہیں. بڑا میں حیران ہوں, بڑے بڑے تضاد دیکھے ہیں, بڑے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے ہیں, اور پتہ لگا ہے کہ دنیا میں یہ کتابیں اور چیزیں ساری ایک طرف ہیں, اور حقیقت میں بعض اوقات یہ ریسرچ جو بتانے لگا جملے میں کہ بعض اوقات قدرت جیسے سائنسدان بڑا پیدا کر دیتی ہے, ایسے قدرت بعض اوقات باپ بڑا پیدا کر دیتی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جی. آپ شاید جانتے ہو یہ کھمبی مشروم کو کہتے ہیں, غالباً پنجابی میں اس کو کھمبی کہتے ہیں. سر کھمبی جونسی نے اس کی تو باقاعدہ اب اس کی بریڈ آ رہی ہے, باقاعدہ ایک اس کو بویا جاتا ہے اور کاٹا جاتا ہے, اور اس کی پوری انڈسٹری ہے اس وقت پوری دنیا میں. لیکن اگر آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ کھمبی جون سی ہے وہ اچانک اگ جاتی ہے کسی کھیت میں. کھیت جون سا وہ ہو سکتا ہے گندم کا کھیت, ہو سکتا ہے چاولوں کا کھیت, ہو سکتا ہے گنے کا کھیت, ہو سکتا ہے کسی سبزی کا ہو, اور اچانک اس میں سے ایک سرا سا نکلتا ہے اور اتنی
ڈفرنٹ سی فصل میں ایک مختلف سی ایک انوکھی سی کھمبی نکلی ہوتی. سر یاد رکھیے گا دنیا میں کچھ لوگ کھمبی کی طرح پیدا ہوتے ہیں, یہ دنیا میں سب کی طرح نہیں ہوتے. یہ عجیب سے خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود یہ جاہلوں میں عقل مند پیدا ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات یہ سائنسدان ہے تو بڑے سائنسدان بن جاتے ہیں. آپ نیوٹن کے باپ کو دیکھیں گے نیوٹن نہیں ملے گا آپ کو, آپ آئنسٹائن کے باپ کو دیکھیں گے آئنسٹائن نہیں ملے گا. اسٹیو جاب کو بنانے والا اس کا باپ نہیں ہے جی. حالات ہو سکتے ہیں, دھکے ہو سکتے ہیں, اس کی ول ہو سکتی ہے, لیکن ہے وہ کھمبی. دنیا میں بے شمار لوگ کھمبی ملیں گے جی آپ کو. اچھا لگتا ہے ہم سب کو ہم ساری کھمبی ہیں, لیکن ہوتے نہیں ہیں. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. میں اکثر کاؤنسلنگ کیس میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو بتانے والا مجھے یہ کہتا ہے کہ سر میری کہانی سن کے آپ پریشان ہو جائیں, اور میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہ سب جیسی کہانی ہوتی ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں. لڑکا ہے تو اس کو کوئی لڑکی چھوڑ کے چلی گئی ہوتی ہے, لڑکی ہے تو اس کو کسی نے لارا لگایا ہوتا ہے اور شادی نہیں ہو رہی ہوتی, اور اگر میاں بیوی ہیں تو ایک نئی عورت ان میں ایڈ ہو چکی ہوتی ہے, اور اگر 4 بچے ہو چکے ہیں تو اس کے بعد ان کے کانفلکٹس جو ان سے اچانک پیدا ہو جاتے ہیں, اور اگر کوئی جاب ایک کر رہا ہے تو نئی جاب کی تلاش میں ہے, اگر ایک کا کیریئر یہ ہے وہ کیریئر چینج کرنا چاہ رہا ہے, اگر کہیں پہنچنا چاہ رہا ہے وہاں پہنچا نہیں جا رہا, صلاحیت نہیں ہے, چھلانگیں لگا کے اونچا ہونا چاہ رہا ہو نہیں رہا. یہ ساری کی ساری چیزیں سر میں نے دیکھی ہیں جی لوگوں میں, یہ سارے کے سارے کانفلکٹس, سارے کے سارے مسئلے جو ان سے میں نے لوگوں میں دیکھے ہیں. اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دراصل ایکسیپشن جسے آپ یونیکنیس کہتے ہیں, منفرد ہونا کہتے ہیں, وہ واقعی ہی کچھ ہو تو منفرد ہوتا بننا. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا بے شمار میٹنگز, ریڈیو پروگرام, ان کا انٹرویو لینے کے بعد, سوال جواب پوچھنے کے بعد, کہ اصل میں میاں فضل جون سا تھا وہ ایک کھمبی تھا. وہ ایک خاندان میں پیدا ہوا, اچھا خاندان, زبردست لوگ, لیکن ان میں سب میں کھمبی تھا. میں نے یہ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ اس کے پیچھے, ان صاحب کے پیچھے, انکل کے پیچھے کون تھا جنہوں نے انکل کو بنایا, تو مجھے کوئی نہیں ملا. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جب آپ کو سیرا نانا ملے تو وہ کھمبی ہے. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جو اگر سیرا مل جائے تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ کسی دادے کی تربیت تھی باپ کو, باپ کی تربیت تھی اگلی نسل کو. لیکن اگر سیرا نہیں ہے نا, اس کا مطلب ہے نیچر نے پیدا کیا اس معاشرے کے لیے, اور نیچر نے پیدا کیا ایک مثال کے طور پہ کہ یار دیکھو اگر یہ شخص چاہے تو یہ ایسے ہیرے پیدا کر سکتا ہے, یہ شخص چاہے تو ایسی نسل پیدا کر سکتا ہے, یہ شخص چاہے تو کئی نسلوں کو بدل کے جا سکتا ہے. اب میں آتا ہوں ساری اسٹریٹجی کی طرف, اور سارے فارمولے کی طرف جو میں نے میاں رضا سے سیکھا, اور یہ ساری باتیں جو ان سی تھی ان کے والد کی تربیت کے انداز میں تھی. آپ سمجھ رہے ہیں سر, ہمارا ٹاپک فاؤنڈیشن ہے, میں بنیاد پہ بات کر رہا ہوں, اور بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ بغیر بنیاد رکھے کوئی چیز کھڑی نہیں کی جا سکتی. ہم سب کے سب کسی انجام پہ کھڑے ہیں. میرا جملہ بڑے دھیان سے سننا, انٹلیکچوئل جملہ ہے, اس جملے کو بڑے دھیان سے سن کے پھر دوبارہ دہرا دوں گا. ہم کسی انجام پہ کھڑے ہیں, یہ دراصل کسی آغاز کا انجام ہے, اور ہم کسی انجام کی طرف جا رہے ہیں. اگر اس کی آج بنیاد نہیں ہے تو وہ انجام ہمیں نہیں ملے گا. سو بغیر بنیاد رکھے تعمیر نہیں ہو سکتی. تو ہم جو تعمیر چاہ رہے ہیں یا جو تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ تعمیر ہونی چاہیے, وہ تعمیر کامیابی ہو سکتی ہے, وہ تعمیر شناخت ہو سکتی ہے, وہ تعمیر سروس ہو سکتی ہے, وہ تعمیر جون سی ہے وہ ڈیلیور کرنا ہو سکتا ہے, وہ تعمیر آئیڈینٹی ہو سکتی ہے, وہ تعمیر ایک بڑا مقام ہو سکتا ہے, وہ تعمیر جون سی ہے وہ کسی بھی شکل میں سوسائٹی کی خدمت ہو سکتی ہے, وہ تعمیر جون سی ہے وہ کتابیں لکھنا ہو سکتی ہے, وہ تعمیر جون سی ٹرینر بننا ہو سکتی ہے, وہ تعمیر ایک اسکالر بننا ہو سکتی ہے, وہ تعمیر ایک پروفیسر بننا ہو سکتی ہے, وہ تعمیر ایک اچھی ماں بننا ہو سکتی ہے, تعمیر ایک اچھا باپ بننا ہو سکتی ہے. لیکن خدا را اگر آپ نے بنیاد ہی نہیں رکھی, آپ نے اس کی فاؤنڈیشن کی طرف دھیان نہیں دیا, تو پھر کل کو تقاضا کرو گے تو معذرت کے ساتھ آپ میں جیلسی پیدا ہو جائے گی. بڑے لوگ جو ان سے ہیں بغیر اہلیت کے اہل سے جیلس ہو جاتے ہیں, بڑے لوگ جو ان سے ہیں بغیر قابلیت کے قابل سے جیلس ہو جاتے ہیں, بڑے لوگ جو ان سے ہیں وہ چہرے پہ تھپڑ مار کے گال کو لال کرنا چاہتے ہیں, وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو اوریجنل لالی ہے وہ اوریجنل لالی ہوتی ہے, اور جو تھپڑ مار کے لالی ہوتی ہے وہ تو وقتی لالی ہوتی ہے, وہ تو وقتی طور پہ پیدا ہوتی ہے, اور وہ لالی تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتی ہے. سو میں نے جب یہ جاننا شروع کیا تو میرا یہ سوال ان سے, اور یہ سوال کا جواب مجھے ملنا شروع ہوا. انہوں نے کئی واقعات سنائے. ایک واقعہ انہوں نے سنایا کہ جب میں اپنی تعلیم کہتے ہیں مکمل کی تو والد صاحب کیونکہ بزنس کو جانتے تھے, تو ان کے بزنس سیکرٹس کو میں نے دیکھا کہ کبھی بھی ان کے پاس اگر کوئی بزنس سیکھنے آیا نا تو اس کو منوان سارا بزنس بتا دیتے تھے. وہ کہتے تھے یار یہ سیکرٹ ہے, اور یہاں تک کہتے تھے کہ چھوڑو اگر نہیں سمجھ آئی تو 2 دن میرے ساتھ لگا لو. سر بڑا حوصلہ چاہیے, اپنے سیکرٹس اپنے وزڈم بتانے کا حوصلہ بڑا مشکل ہے. پھر کہنے لگے کہ جب تعلیم مکمل کی تو میں نے ایک دفعہ دیکھا, میں نے کہا جی میں نے کاروبار کرنا ہے. کہتے ہیں نہیں کاروبار نہیں کرنا, پہلے 6 مہینے نوکری کرو.
میں نے کہا یار میں ایک بزنس مین کا بیٹا ہوں, مجھے نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 6 ماہ کی نوکری اور ہفتہ جو سا وہ مل رہا ہے 250 روپیہ, اور مہینہ بن گیا کتنا جی 1000 روپیہ. اور بڑی مشکل سے جب وہ میں کمائی لے کر آیا تو کہتے ہیں ہاں یہ 6 مہینے بعد فیصلہ کریں گے کاروبار کرنا ہے کہ نوکری ہی رہنی چاہیے. تو کہتے ہیں 6 مہینے گزرے تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو تشت کاٹا جا رہا تھا, یہ جو تکلیف اٹھائی جا رہی تھی, یہ جو اتنی پین دی جا رہی تھی, اس کے پیچھے کو مقصد تھا. آپ سمجھ رہے ہیں سر؟ آپ میری گزارش کو سمجھ رہے ہیں سر؟ اس طرح پھر آگے چل کے میں نے دیکھا, آگے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کمال یہ ہے ان کا جی کہ انہوں نے ایک دفعہ کسی نے انہیں, بچے نے کہا کہ وہ میں فلانی شاپ لینا چاہتا ہوں آپ کی جون سی ہے. اپنے بیٹے نے کہا, دوسرے بیٹے نے کہا کہ میں فلانی شاپ لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی کوئی مشکل نہیں ہے, یہ آپ میری شاپ ہے لیکن تم اس کا کرایہ دو گے. بچے نے سوچا یہ عجیب والد صاحب ہیں, والد صاحب بیٹے سے کرایہ لے رہے ہیں. تو یہ ویسے آپ جا کے ذرا تحقیق کیجئے گا, اقبال اپنے گھر کا, جس گھر میں رہتے تھے وہ جاوید اقبال کے نام تھا, اس کا کرایہ بیٹے کو دیا کرتے تھے. اور آخری کرایہ, اس کی آخری کرایہ کی قسط مکمل اسی دن ہوتی ہے جس دن اقبال کا وصال ہوتا ہے. یہ تھوڑی سی تحقیق کیجیے گا آپ کے علم میں آئے گا, مجھے منیب نے بتایا تھا, اقبال کے پوتے نے. تو یہ شرعی طور پہ جائز ہے کہ اگر باپ کی چیز ہے تو بیٹا اس کا رینٹ پے کر سکتا ہے, بیٹے کی چیز ہے باپ اس کا رینٹ پے کر سکتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ شاپ دے دی اور ساتھ کہا کہ اس کا تم رینٹ پے کرو. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہم اپنے بچوں کو پہ بوجھ نہیں ڈالتے, اور وہ بوجھ کیا ہے؟ ہائے انو تتی وارا لگ جائے. ہماری لینگویج میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ نہ کرے اسے کوئی مشکل نہ فیس, اللہ تینوں مشکلیں تو بچائے, اللہ تینوں کدے بھی تکلیف نہ ہوئے, اللہ کرے تینوں توپ نہ لگے. سر توپ نہیں لگے گی تو پکے گا کس طرح؟ تتی وان لگے گی تو وہ کس طرح گتھے گا؟ وہ گرومنگ کس طرح ہوئے گی؟ تو وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ 6 ماہ کے بعد کہیں مجھے پتا لگا کہ کچھ ماہ کا میرا رینٹ رہتا ہے, اور جو رینٹ ہے میرا کاروبار لاس پہ جانے لگ پڑا ہے. تو ایک دن کہتا ہے میں نے دیکھا والد صاحب آ کے بیٹھ گئے اور ایک پرچی نکال کے کہتے ہیں یار یہ پرچی یہاں پر رکھ رہا ہوں, ایک شاپ نہیں میں نے تمہارے لیے ڈھونڈ لی ہے, تم 4 ماہ سے کرایہ نہیں دے رہے, یہ کرایہ بن رہا ہے, یا کرایہ دو یا شاپ بدلو. کہتے ہیں مجھے تو ایک دم دھچکا سا لگا کہ یہ والد اور بیٹے والا سلوک نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ پھر کل تک کرایہ ارینج کرو تم. وہ کہتے ہیں جی میں نے جا کے اپنی ایک موٹر سائیکل مہنگی سستی بیچ دی, سستی بیچ کے لا کے کرایا میں نے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ سر جب کسی بھی گرومنگ کے عمل سے گزارا جاتا ہے تو بنیاد بن جاتی ہے کہ اپنی ذمہ داریاں خود اٹھانی ہیں. اور یہاں مائیں آ کے ساری کی ساری مدرس مجھے کمپلین کاری ہوتی ہیں کہ اس کو ذمہ دار بنا دیں. میں کہتا ہوں جی اس کو میں ذمہ دار نہیں بنا سکتا. اگر ذمہ داری کی بنیاد آپ نے نہیں ڈالی, اگر آپ اس کو چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز نہیں دیتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں آنے سے پہلے اگر میرے شوز میرے بیٹے نے نہیں رکھے اور اس نے ریڈی نہیں مجھے کروایا, ہیلپ نہیں میری کی, اور میرے سامان کو چیک کر کے کہا نہیں کہ پاپا چابی لے لی ہے, چیزیں لے لی ہیں, تو ذمہ داری کل کو بڑے ہو کے بھی نہیں آئے گی. سو یاد رکھیے گا اچانک میں کوئی چیز کی تعمیر نہیں ہو سکتی, اچانک میں کوئی چیز کھڑی نہیں کی جا سکتی. اچانک میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک پکا پکایا آم کا پودا لا کے کھڑا کر دیا, آرٹیفیشل ہو سکتا ہے شاید, لیکن بیج لگائے بغیر, فاؤنڈیشن کے بغیر پھل لینا, پھل کی امید رکھنا, پھل کھانا ممکن نہیں. سو ایسے بے شمار واقعات. مثلا ایک واقعہ جی, ان کے سکولز ہیں نیٹو کے نام سے جی, ان کی 8, 10, 11 برانچیں ہیں. نیٹو سکول میں مجھے میاں صاحب بتانے لگے, چند دن پہلے میری طرف آئے تو کہتے ہیں یار میں اپنے سکول کے بچوں کے لیے گفٹس لے کر آیا. میرے بچوں کے لیے گفٹ ڈنکیز, چھوٹی چھوٹی کاریں, تو وہ 2-3 جون سے ہیں, وہ بیگز بھرے ہوئے. میں کہا میاں صاحب بہت زیادہ ہے. کہتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے. میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا کیا کیا؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب اپنے اسکول کے بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے. میں نے کہا اچھا کیا کرتے رہے؟ کہتے ہیں سب سے زیادہ ان کو کھلونے لا کے دیا کرتے تھے. تو میں کہا آپ وہ چائنا گئے کتنے کھلونے لائے؟ کہتے ہیں 8,000 گفٹ لائے سر میں ٹوٹل. 8,000 گفٹ تحفتاً اسکول کے بچوں کو دینے کے لیے. وہ کہتے تھے اگر ہم اپنے بچوں کے ہمدرد نہیں ہیں تو کسی کے بچوں کے ہمدرد کہاں سے ہوں گے سر؟ آج ذرا بنیاد دیکھیے گا, فاؤنڈیشن کیا ہے سر؟ بڑی دنیا NGO بنانا چاہتی ہے. میں پوچھتا ہوں جی کیا کرو گے؟ میں مدد کروں گا. میں کہتا ہوں اپنوں کی کرتی ہوں, وہ تو میں نہیں کرتا. اس وقت میرے پاس ایک مشورہ فورس موجود ہے, فیس بک پہ بھی, میسج میں بھی, چیٹ میں بھی, اور واٹس ایپ میں بھی, نمبر بدل بدل کے کرنے والے. وہ کیا کرتے ہیں جی سر ایسے کر کے لیکچر دیا کریں آپ. چند دن پہلے میں ایئرپورٹ پہ اترا, ایک بچہ مل گیا مجھے, کہتے سر وہ آپ قاسم علی شاہ. میں کہا جی بالکل. سر آپ لیکچر دیتے ہیں؟ میں کہا جی. سر ایسے کر کے لیکچر دیا کریں. میں کہا بیٹا ادھر ہی رک جاؤ, 2 منٹ ہے تمہارے پاس. کہتا جی بالکل ہے. میں کہا کبھی لیکچر دیا آپ نے؟ تو نہیں. میں کہا کوئی تجربہ ہوگا آپ کے اس کام کا؟ کہتا نہیں. میں کہا کتابیں پڑھتے ہو؟ میں کہا کوئی سروس پہ کام کر رہے ہو سوسائٹی کی؟ کہتا بڑا ہو کے کروں گا نا.
میں کہا میرا بیٹا جس چیز کو تم جانتے ہی نہیں ہو مفت مشورہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ کبھی کسی کرٹیسائز کرنے والے سے پوچھ لیجیے, میں تو ویسے رپلائی کرنے چھوڑ رہی ہوں, اس سے ذرا ایک لمحے کے لیے پوچھ لیجیے آپ کر رہے ہیں کوئی کام, عملی طور پہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں جی تنقید کر رہے ہیں بس. حضور تنقید کرنا کتنا آسان ہے, کمنٹ کرنا کتنا آسان ہے, کرٹیسائز کرنا کتنا آسان ہے, خامی ڈھونڈ کے اور ایک جگت مار دینا کتنا آسان ہے, اور ایک جملہ کس دینا کتنا آسان ہے. سر پریکٹیکلی کام کرنا کتنا مشکل ہے. تو میں اکثر اپنے استاد کی طرف جایا کرتا تھا, کئی استاد ایسے جن کے گھر جا کے میں کہتا تھا سر جی میں آپ کے بچوں کا اور بیگم کا بھی مقروض ہوں, جو وقت کاٹ کے آپ ہمیں دیتے رہے ہیں یہ وقت آپ کے بچوں اور بیگم کا وقت تھا, تو آپ کی مہربانی آپ نے اپنی زندگی کا کتنا وقت کاٹ کے اس سوسائٹی کو دے دیا. حضور والا ہم اتنی ناشکری قوم ہے, ہمارا دل کرتا ہے ہر اچھا بندہ بھاگ جائے, ہمارا دل کرتا ہے کہ ہر اچھا بندہ, ہر ٹیلنٹڈ بندے کا ویزا لگے اور کسی دوسرے ملک میں جا کے سرو کرنے لگ پڑے. ہمارا دل کرتا ہے کہ اس دنیا کا سارا ٹیلنٹ, سارے سرجن, سارے ڈاکٹرز, سارے ریفارمر, سارے اچھے ٹرینرز, سارے زبردست رائٹر, سارے سوشل ریفارم پہ بات کرنے والے جو ان سے ان کو اتنی تنقید ملنی چاہیے کہ وہ یہاں سے دم دبا کے بھاگ جائے. حضور مجھے بتائیے گا جب سارے بھاگ جائیں گے یہاں کام کون کرے گا؟ تو کوئی کام نہیں کرے گا, پھر تو یہ ایک اندھیر نگری بن جائے گی. اور حضور والا تھوڑی سی گنجائش اپنے میں ضرور پیدا کیجیے, آج سے برداشت کی بنیاد رکھیے, کسی کے کام کو قبول کرنے کا حوصلہ رکھیے. کسی علم والے یار دنیا کا شفاف ترین انسان تھا, کون؟ امیر تیمور. اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اتنا شفاف تھا کہ جس علاقے میں جاتا تھا یہ کھوپڑیوں کا مینار اس سے شروع ہوا کر, ہسٹری جا کے پڑھیے گا, کھوپڑیوں کا مینار جو سا وہ امیر تیمور کی ہسٹری سے شروع ہوتا ہے. اور اس کا کمال یہ تھا کہ جسموں کی چربی نکال کے, توند والے ذرا سن لیں, جسموں کی چربی نکال کے کھوپڑیوں کے اوپر ڈال کے آگ لگوا دیتا تھا, اور وہ جو مینار تھا وہ کئی دنوں تک روشن رہتا تھا. اور ہوتا یہ تھا کہ وہ جو روشنی تھی کئی دنوں کی روشنی, وہ کئی دنوں کی روشنی کا عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ روشنی پاس سے گزرنے والوں کو اور دور دور سے گزرنے والوں کو یہ بتاتی تھی کہ اس علاقے اور اس جگہ سے امیر تیمور گزرا ہے, واریر گزرا ہے, کو فتح ہو چکی ہے. اور فتح جون سی ہے اس کا سائن کیا تھا کہ کھوپڑیوں کا مینار بنا ہوا ہے. حضور والا اتنا شفاق انسان بھی اتنا رحم دل ضرور تھا کہ اگر اس کا واسطہ عالم سے پڑ جاتا تھا تو اس کی گردن نہیں کاٹتا تھا. وہ کہتا تھا یہ معاشرے کی آکسیجن ہے, یہ علم والا ہے, اور اگر یہ مٹ گیا, اگر یہ چلا گیا تو پھر سماج آگے نہیں چلے گا, سوسائٹی ترقی نہیں کرے گی, گرو نہیں کرے گی. سو یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک مزاج اور رواج ہے کہ ہم ہر ایک کو کرٹیسائز کرتے ہیں. سر حضور والا کرٹیسزم چھوڑیے, کام کر کے دکھائیے. میں لوگوں کو پوچھتا ہوں کہ کیا کر رہے ہو؟ سر نوکری کر رہا ہوں. کتنا ٹائم دے رہے ہو؟ سر 9 to 5 کی جاب ہے. میں کہتا ہوں واقعی اللہ کے لیے کوئی گھنٹہ ہے تمہارے پاس؟ سر نمازیں پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں مخلوق کے لیے, خدمت کے لیے کوئی کام کر رہے ہو؟ سر ٹائم ہی نہیں بچتا. میں کہتا ہوں یار کمال اس شخص کا دیکھو جو 18 گھنٹے کام کر رہا ہے یار, اور 20% اس کی اس میں سے ارننگ ہے, صرف 80% صرف اور صرف خدمت ہے کہ جنہیں لایا گلی ہوتے نہ نہیں چلی. یار اس کی بھی تو کوئی لائف ہوگی نا. حضور والا کام کیے بغیر کرٹیسائز کرنے والا بغیر بنیاد کے شخص ہے, اس کی کہیں نہ کہیں بنیاد منفی بنیاد ہے جس کی وجہ سے وہ کرٹیسزم جو ہے اس کی ہیبٹ بن چکی ہے. تو خدارا وہ جو میاں فضل والا فارمولا ہے کہ بزنس ذمہ داری ڈال کے سکھائیں, پہلا لیسن کہ بزنس ذمہ داری ڈال کے سکھائیں, ایمانداری کر کے دکھائیں, سیکرٹ چھپائیں نا. حضور ایک بات یاد رکھیے گا, جس دن محسن علی شاہ کو مجھ سے چھپ کے کام کرنا پڑا نا, اور چھپ کے کوئی ڈنڈی مارنی پڑی, تو یہ منافقت جون سی ہے اس میں پیدا ہو چکی ہے. محسن کو اتنا بریو ضرور ہونا چاہیے کہ مجھے بتا کے کوئی کام کرے. میری ٹیم ہے, میں نے کہتا ہوں یار تم سارے زبردست ہو, میرا بلائنڈ ٹرسٹ ہے تم پہ, لیکن کوئی کام ہے اگر تم بتا کے کرو گے تو میں تمہیں زیادہ اچھا سمجھوں گا, اس کا مطلب بہادر انسان. اگر تم کنی سنی کرو گے اس کا مطلب ہے تمہارا قد 6 فٹ ہو گیا لیکن تم اندر سے بہادر انسان نہیں ہے, تمہیں اپنے کام پہ ٹرسٹ نہیں ہے. حضور یاد رکھیے گا جب بھی آپ کو اپنے کام پہ پورا یقین ہوتا ہے آپ میں سچ آ جاتا ہے. پنجابی کا اخان کا ورڈ سنتے ہیں سر؟ پنجابی میں اخان کیا ہوتی ہے سر؟ واٹ از اخان؟ سر جانتے ہیں بھائی جان کوئی؟ سر محاورہ, یہ پنجابی کے محاورے جو ان سے ہیں اس میں ایک محاورہ ہے کہ اندر ہوئے سچ تے باہر کھلو کے نچ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ واقعی بہادر اور سچے انسان ہیں پھر آپ کو ڈر نہیں ہوتا, پھر آپ ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ رکھ دیتے ہیں کہ چیزیں پڑھی نہیں ہیں جس نے دیکھنا ہے. تو میاں صاحب کے فارمولے میں بڑا حیران ہوا کہ وہ اپنی چیزوں کو شیئر کر دیتے ہیں. انہوں نے بچوں پہ, ان کے بچوں پہ, اپنے بچوں پہ شفقت شروع کی, اور یہ ساری چیزیں جون سی ہیں اور وہ ساری برکت جون سی ہے, وہ سارے معاملات جون سے ہیں. کئی جگہ میں نے دیکھا, میں کہتا ہوں میاں صاحب اپنے چند دن پہلے ایک ڈیل کی تھی تو کیا ہوا, کہتے ہیں یار اتنے لاکھ کا فائدہ ہو گیا. میں کہتا ہوں میاں صاحب یہ مٹی سونا کیسے بنتی ہے؟
کہتے ہیں یار موڈ اچھا ہو تو مٹی سونا بننے لگ پڑتی ہے، بنیاد اچھی ہو تو ہاتھوں میں مٹی سونا بننے لگ پڑتی ہے۔ حضور تو یاد رکھیے گا وہ انجام، وہ آنے والا وقت جو نسلوں کا وقت ہے، اس کی بنیاد آپ لوگ ہیں۔ جاوید چودھری اکثر یہ بات کہتا ہے کہ اپنے بچوں کا ہم ماضی ہیں، ہمیں ان کا ماضی خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بچوں کا ماضی ہیں، کیونکہ آج سے 20 سال بعد بچے جب مڑ کے دیکھیں گے تو وہ مڑ کے دیکھیں گے تو انہیں پتہ لگے گا آج کا دن اس کا ماضی ہے۔ حضور والا وہ تمام والدین سے میری ریکویسٹ ہے جو بچوں کے ماضی کو خراب کر رہے ہیں، لڑ لڑ کے، جھگڑ کے، پھڈے ڈال کے، ضدیں کر کے، بچے کی ماں کو مار کے، اس پہ الزام لگا کے، کہ خدا کے لیے اپنے بچے کی بنیاد خراب نہ کریں۔ آپ ایک معاشرے میں کرمینل پیدا کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ بچہ اگر ڈاکو بنانا ہے، بچہ اگر منافق سا بنانا ہے، بچے کی شخصیت میں تضاد پیدا کرنا ہے، بچے کے خون کو تقسیم کرنا ہے، تو اس کا ایک آسان سا فارمولا ہے، گھر میں جنگ شروع کر دیجیے۔ یہ جنگ آنے والے زمانے میں ایک بم کو تیار کر دے گی، اس بم کو کوئی انگلی بھی لگائے گا وہ گالی نکال دے گا۔ آپ کو ملتے نہیں اس سوسائٹی میں، اس بم کو کوئی گولی ڈالے گا وہ لڑ پڑے گا، اس بم کا کوئی ابھی حق مارا نہیں ہوگا وہ شک کی بنیاد پہ فتوا لگا دے گا، اس بم کے ساتھ کوئی پنگا نہیں کسی نے لیا ہوگا، وہ پہلے تیار ہوگا لڑنے کے لیے۔ ایک فائٹر پائلٹ آپ نے پیدا کر دی، اور وجہ کیا تھی؟ آپ نے بچے کی بنیاد غلط کر دی۔ حضور والا بچوں کو آج امن دیجیے، بچوں کو آج شفقت دیجیے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی بنیاد محبت کی عادت سے رکھیے۔ اگر ایک ٹوکری میں محبت پڑی نہیں ہوئی، آج سے 20 سال بعد محبت نکلے گی بھی نہیں۔ اگر ایک ٹوکری میں شفقت پڑی نہیں ہوئی، آج سے 20 سال بعد شفقت نکلے گی بھی نہیں۔ اگر ایک ٹوکری میں سخاوت نہیں پڑی ہوئی، آج سے 20 سال بعد سخاوت نہیں نکلے گی۔ اگر آپ نے بچے کو بنیا سا بنا دیا، ہر وقت وہ جمع تفریق کرتا رہتا ہے، آج سے 20 سال بعد وہ کوئی سخی نہیں ہوگا، وہ ہر چیز میں کیلکولیٹڈ ہی ہوگا۔ حضور والا تمام وہ چیزیں جو بچوں میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ہی ریکویسٹ ہے، اس کی بنیاد پہلے اپنے اندر رکھیے اور پھر ساتھ ان کی شخصیت میں بھی رکھیے، اور پریکٹیکل رکھیے۔ یہ میری ریکویسٹ ہے، نصیحتوں سے بنیادیں نہیں بنتی، عمل سے بنیادیں بنتی۔ بچہ جتنا دیکھ کے سیکھتا ہے، بچہ جتنا آبزرو کر کے سیکھتا ہے، بچہ جتنا آپ کو ڈیل کرتے ہوئے سیکھتا ہے، بچہ جتنا آپ کو غور سے آبزرو کر رہا ہوتا ہے، فادر کسی سے بات کیسے کر رہے ہیں، فادر ٹیلی فون کیسے اٹینڈ کر رہے ہیں، فادر کتنے سچے ہیں، فادر کتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں، فادر نے معاملہ کتنا کلیئر رکھا ہوا ہے، فادر نے ہر چیز اپنی ہماری مدر کو کیوں بتاتے ہیں، ہر چیز کی شیئرنگ کیوں کرتے ہیں، ٹرسٹ لیول اتنا زیادہ کیوں رکھا ہوا ہے، تو سمجھ آتی ہے یہ بنیاد بنا رہے ہیں۔ سو سر یاد رکھیے گا، بنیاد کے پتھر بظاہر چھپ جاتے ہیں، لیکن سر عمارتوں کی بلندی انہی کے سر پہ ہوتی ہے۔ تو این ممکن ہے آپ بنیاد کے پتھر ہوں، آنے والا زمانہ نہ جانتا ہو۔ جس طرح آج میں نے میاں فضل کی بات کی ہے، شاید کوئی ان کی بات نہ کر رہا ہو، شاید کوئی بھی نہ ان کو جانتا ہو، لیکن آج ان کے دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 10 سال بعد BZU میں ایک بندہ ان کے نام پہ لیکچر دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نہ تو نیکی سر مرنے دیتا ہے، نہ بدی مرنے دیتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام اتنا زبردست ہے کہ آپ نے کچھ بھی کہیں کیا ہوا ہے وہ آگے چل پڑتا ہے، اور وہ کسی چوراہے میں کہیں پر کھڑے ہو کے کسی جگہ پہ آپ کا نام بڑی احترام اور عزت سے لیا جاتا ہے، اور کوئی پھل کھا کے کہتا ہے کہ وہ درخت کتنا شاندار ہوگا جس کا یہ پھل ہے۔ میں آپ کے سوالوں کے لیے حاضر ہوں۔